سلمان اظہری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بس یہ کہتے ہوئے کہ اب مقرر ہی نہیں عالم عظیم الشان آ رہے ہیں. ارے میرے بھائی آپ لوگ کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں؟ کوئی نہ سبحان اللہ. اب مقرر ہی نہیں عالم عظیم الشان آ رہے ہیں. اب مقرر ہی نہیں عالم عظیم الشان آ رہے ہیں. حضرت محبوب الہی وامیر خسرو کا لینے فیضان آ رہے ہیں. اور خیمہ باطل میں اب زلزلہ آنے کو ہے کیونکہ مائک پر ممبئی کے کچھ بھی سلمان آ رہے ہیں. منبر نور پر الوبا سادات کرام مشائخ علماء حضرت حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. عزیزان اکرام وقار، آج کا یہ اجلاس ملک الشعراء صوفی ہند محبوب الہی حضرت امین خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص مبارک کی تقریب ہے اور دلی کی سرزمین پر آپ کے سامنے میری یہ پہلی حاضری ہے اور یقیناً حاضریاں اس سے پہلے زیارت کے اور تبرکات حاصل کرنے کے لیے کئی مرتبہ ہوتی ہے، لیکن تقریر کی غرض سے اور خطابت کی غرض سے جو مجھے حکم ہوا دلی میں آ کر بیان کرنے کا، میرے عزیزوں یہ میں اپنی سعادت اور خوش بختی سمجھتا ہوں کہ مجھے خطابت کا سب سے پہلے راجدھانی اگر کہیں موقع ملا ہے تو محبوب الہی کے قدموں میں، اس لیے کہ انہی کے قدموں سے تخت بھی بدلے جاتے ہیں، یہیں سے انشاءاللہ انقلاب کے راستے بھی کھلتے ہیں. یہاں آنے کے بعد عرس کی تقریب کو دیکھ کر بڑی خوشی حاصل ہوئی. ان دوست حضرات نے خصوصیت کے ساتھ حضرت قبلہ سید فرید نظامی صاحب اور والد بزرگوار حضرت سید احمد نظامی صاحب، ان کے رفقا محبوب الہی کے آل و اولاد سید عزیز نظامی صاحب. میں مقرر آدمی نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی خطیب، مجھے بنایا گیا. لوگوں نے اور یہ علماء نے اعلانات کر کے مجھے مقرر بنایا یا جلسوں میں بلا کر کے مجھے مقرر شو کیا. باقی حقیقت میں تقریر کرنے کا جو فن ہوتا ہے وہ بڑے بڑے مقررین ہوتے ہیں. میں تو اپنے جذبات کا بیمار آدمی کہ جو دل سے اترتی ہے وہ چیخ کر کے بول جاتا.
بس اتنی سی بات ہے کہ میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں، کہاں وہ تقریر کے نفع چنے الفاظ، کہاں وہ اشعار سے اپنی تقریروں کو سجانا، یہ میرا فن بھی نہیں اور نہ ہی مجھے یہ سب آتا ہے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بات آتی ہے تو کچھ نہ کچھ اپنا درد غلاموں کے درمیان شیئر کر لیا جاتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ جو بولے تو درد ہلکا بھی ہوتا ہے اور محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کیا کہ حضرت مولانا جنید صاحب سید فرید نظامی صاحب قبلہ کی وساطت سے مجھے انہوں نے حکم دیا کہ خاص ایک عنوان پر آپ کی گفتگو ہوگی۔ ویسے تو جلسے یوں ہی ہو جاتے ہیں، کسی کو عنوان دیا بھی نہیں جاتا آج کل، تقریباً یوں ہی ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ نہیں، باضابطہ عنوان پہ بولنا ہے، باؤنڈری کھینچی گئی ہے، سرحد لگائی گئی ہے، اور حکم مجھے یہ ہوا کہ ناموس رسالت کی حفاظت میں خانقاہوں کا کیا کردار ہے، خانقاہوں کا کیا کردار ہے۔ میرے عزیزوں، یہ دونوں چیزیں میرے جذبے سے تعلق رکھنے والی ہیں، ناموس رسالت کی بات اور خانقاہوں کی بات۔ ہم دونوں کی غلامی میں اپنی زندگی وقت کیے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے حامی بھری کہ جو میرے ذہن میں باتیں آئیں گی میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، اگر میں گفتگو شروع کروں خانقاہ سے، خانقاہ کسے کہتے ہیں، خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ خانقاہ یہ عربی کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے، خانقاہ فارسی کا لفظ ہے، اس کو الگ اور معنوں میں بھی پکارا جاتا ہے، زاویہ، دائرہ، یعنی صوفی بزرگوں نے اخلاق اور تربیت سکھانے کے لیے جو جگہ خاص کی تھی اس کو خانقاہ کیا کہا، اور خانقاہ کے بہت سارے اصول ہوا کرتے ہیں، بہت سارے اصول ہیں، خانقاہ میں آنے والے کے لیے اور خانقاہ میں بیٹھنے والے کے لیے، سب کے لیے اصول ہوا کرتے ہیں، اور اسی کے لیے بزرگان دین نے بڑے بڑے اشعار بھی لکھے ہیں۔ جو میں کا ذکر آتا ہے، شراب کا ذکر اشعار میں، وہ یہ اسپرٹ اور دھد والی شراب نہیں ہے، بلکہ خانقاہ میں شراب پلائی جاتی تھی۔ اب حیرت ہوگی کہ اگر خانقاہ شراب پلاتی تھی تو پھر تو یہ تو شریعت سے ہٹی ہوئی جگہ ہے۔ نہیں میرے عزیزو، شراب کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ کیوں؟ شراب پینے کے بعد آدمی مدہوش ہو جاتا ہے، ادھر ادھر کی نہیں سوچتا، وہ اپنی لگن میں مست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خانقاہ میں یہ اسپرٹ والی نشے والی شراب نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شراب ایسی پلائی جاتی یا اس مے کو پینے کے بعد آنے والا جو سالک ہوتا یا مرید ہوتا، پھر اب وہ نہ اس دروازے کو دیکھتا نہ اس دروازے کو دیکھتا۔ خانقاہوں کا جو اصل مذہب تھا وہ یہ تھا۔ اب تو ڈھونڈنے میں بھی مل نہیں پاتی خانقاہیں ہیں کہاں۔ میرے عزیزوں، خانقاہوں کا کردار کیا ہے یہ میں بعد میں آپ کو پھر تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے خانقاہ کا جو سب سے مین پلر ہوتا ہے، مین پلر وہ کون ہوتا ہے؟ وہ مرشد ہوتا ہے، جو وقت کا شیخ ہو، پیر ہو، وہ خانقاہ کا مین پلر ہے۔ اگر وہ ستون مضبوط ہے تو پوری خانقاہ مضبوط ہے۔ اور اس مرشد اور شیخ یا پیر آپ اس کو کہہ لیں، خانقاہ میں بیٹھنے والا، اس کے لیے جو آداب لکھے گئے ہیں، پوری کتابیں لکھی گئی، پوری کتاب
جس خانقاہ میں بیٹھنے والا جو مرشد ہوا کرتا تھا وہ دنیا سے بیزار رہے، مال و دولت کی ہوس میں نہ رہے، اس کی نگاہیں آنے والوں کی جیب پر نہ رہے۔ جو مرشد بیٹھا کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے کھانے پینے کی طرف بھی توجہ نہ رکھے، اس کے لیے جو اصول ہوا کرتے تھے خانقاہ میں بیٹھنے والے کے لیے کہ وہ عشق رسول کا ایسا مجسمہ بنے کہ جو بھی اس خانقاہ میں آئے اسے اپنے حبیب پاک کے قدموں تک پہنچائے، حضور پاک کے قدموں تک پہنچائے۔ یہ خانقاہ کا اصول ہوتا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم بھی بیعت کرتے ہیں، ان حضرات کی بھی بیعت اور ارادت ہوتی سلسلہ ہے، مضبوط ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں پیر یہ نہیں کہ تمہیں اپنا مرید بنا کر کے اپنی غلامی میں زندگی بھر گزارنے کی تلقین کرتا رہے۔ پیر وہ ہے جو ہاتھ دے کر کے حضور پاک تک پہنچائے۔ یہ اور بات ہے کہ مرید اپنے پیر سے محبت ضرور کرے گا، لیکن پیر یہ کہے گا نہیں کہ تم میرے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے گا۔ پیر یہ نہیں کہتا، پیر یہ کہتا ہے کہ ہم تو وہ عکس ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کی تشریح میں کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں، اس کو میں مثال دیتا ہوں، یہ گھڑی ہے، شیشہ لگا ہوا ہے گھڑی، سورج کی روشنی جب گھڑی پر پڑتی ہے دن میں، اب آپ گھڑی کو اس طرف کریں وہاں اجالا جاتا ہے، اس طرف کریں ادھر اجالا جاتا ہے۔ بچپن میں ہم شیشہ لے کر کھیلتے تھے، شیشے پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ہم دوسروں کو چمکاتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر، ہوتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں یہ شیشے پر جب اجالا پڑتا ہے اور تم دوسروں کو چمکاتے ہو، ادھر ادھر روشنی گرتی ہے، تو سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ شیشے کی یا اس گھڑی کی روشنی ہے، اس کی اپنی اصلی روشنی نہیں، بلکہ یہ تو صاف تھا جو سورج کی روشنی کو قبول کیا اور اس کی روشنی کو دوسروں میں بانٹ رہا۔ وہی پیر ہوتا ہے کہ اس کا دل صاف ہوتا ہے، رسول پاک کے انوار اور اللہ رب العزت کی تجلیات اس کے سینے پر اترتی ہے، اور پھر وہ جس طرف بھی رخ کرتا ہے اس کا اجالا مریدین پر پڑتا ہے۔ اصل روشنی تو اس آفتاب رسالت کی ہے، اصل روشنی تو اس مہتاب نبوت کی ہے۔ میرے عزیزو، خانقاہ کا اصول سب سے پہلا یہ ہے کہ تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے قریب کر دیا جائے، حضور تک پہنچا دیا جائے۔ یہ خانقاہ کا سب سے پہلا اصول ہے، اور دنیا بھر میں خانقاہیں بنی، اور میں کہتا ہوں حضور پاک کی ناموس کا، ان کی عزت کی حفاظت کا سب سے بڑا کردار خانقاہوں نے ادا کیا تھا۔ یہ زمانہ تھا جب خانقاہوں نے یہ کردار ادا کیا تھا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے، کچھ باتیں ہماری کڑوی ہو جائیں گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ سید فرید نظامی صاحب یہ علم دوست ہیں، علماء کی قدر بھی کرتے ہیں اور حق سننے کے عادی ہیں، ورنہ مجھ جیسے آدمی کو اس ممبر پر بلاتے ہیں کہ جو تلخ باتیں کرتا ہو، کڑوی باتیں کرتا ہو، عموماً اس کو پیر حضرات پسند کرتے بھی، لیکن چند باتیں میں آپ کو بتا دوں جو خانقاہ کے پیر ہوا کرتے تھے، جس آستانے پر بیٹھے تو اسی آستانے کی مثال سے میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء، دنیا میں اولیاء میں دو محبوب ہوئے ہیں، ایک محبوب سبحانی اور ایک محبوب الہی۔ محبوب الہی کا مقام کیا ہے اس سے آپ اندازہ کریں۔ آپ کے زمانے میں موجود اولیاء کرام میں ایک اور نام ملتا ہے، حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ محبوب الہی کے زمانے کے ولی، پانی پت کبھی آپ گئے ہو زیارت کے لیے، حضرت ابو علی شاہ قلندر، ان کا بھی مقام بڑا بلند ہے۔ امیر خسرو محبوب الہی کے خاص خادموں میں سے، بڑے چہیتے مریدوں میں سے۔ ایک بار آپ کا گزر
حضرت ابو علی شاہ قلندر کے پاس سے ہو رہا تھا، مغرب کے بعد ابو علی شاہ قلندر کی محفل لگتی تھی، یہ ہر ہفتے کی بات تھی، غالباً ہر جمعرات کو ان کی ایک محفل لگتی تھی مغرب سے عشاء کے بیچ۔ اس محفل کا جو سب سے بڑا خاصہ تھا وہ کیا تھا جانتے؟ اس محفل کا سب سے بڑا خاصہ یہ تھا کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جتنے مریدین اس محفل میں آتے تھے، توجہ کرتا ہوں، جتنے مریدین اس محفل میں آتے تھے جمعرات کے دن مغرب سے عشاء کے بیچ، جب محفل ختم ہوتی سب سے کہتے آنکھیں بند کر لو، سب آنکھیں بند کرتے اور حضرت ابو علی شاہ قلندر سارے مریدین کو حضور پاک کا دیدار کراتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جاتے سیدھے، اور جو بھی محفل میں حاضر ہوتا رسول پاک کی زیارت کرتا۔ یہ ہم نے سنا امیر خسرو بھی گئے، مرید تو محبوب الہی کے ہیں، محفل میں گئے اور اس کے بعد بیٹھے تو حقیقت میں آنکھیں بند کرنے کے بعد بارگاہ رسالت کی حاضری نصیب ہوئی، لیکن جب اٹھ کر کے جانے لگے تو ہمارا زمانہ تھا، ایک ہی زمانہ ہے، محبوب الہی کا بھی، ابو علی شاہ قلندر کا بھی۔ ابو علی شاہ قلندر نے کہا خسرو دیکھ ہماری محفل کہاں تک پہنچی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک ہم نے تم کو پہنچایا، وہاں بہت سارے اولیاء بھی تھے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن تیرے پیر کو بھی وہاں نہیں دیکھا تم نے، رسول پاک کے دربار میں کہیں اپنے پیر کو بھی دیکھا؟ امیر خسرو نے نہیں دیکھا تھا، غم میں آ گئے، ہمارے پیر کو اس دربار میں نظر ہی نہیں آئے، ابو علی شاہ قلندر اور پہنچے ہوئے آدمی ہیں، مرحوم تھے اور دل کے اندر ایک ملال سا تھا، آئے سر لٹکائے محبوب الہی کی بارگاہ میں، عرض کو کچھ نہیں کر پا رہے تھے، محبوب الہی نے خود پوچھا خسرو آج تمہارا چہرہ اترا کیوں ہے؟ عرض کیے دیتا ہوں حضور، آج ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں بیٹھا تھا، محبوب الہی نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، تجھے ابو علی شاہ قلندر نے پوچھا ہے کہ تیرا پیر بارگاہ رسالت میں نظر نہیں آتا؟ امیر خسرو نے کہا حضور دل کے حالات آپ بہتر جانتے ہیں، میں نے اپنے پیر کو وہاں پر نہیں پایا، اس لیے میں دل کے اندر ایک ملال سا محسوس کر رہا ہوں۔ محبوب الہی نے کہا کہ میں بارگاہ رسالت میں تجھے نظر نہیں آیا اور تو کبھی حاضر ہو گیا، پھر سے جاؤ اس دربار، پھر جاؤ ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہا اب کی بار جب وہ زیارت کرائیں رسول پاک کی محفل میں ختم ہونے کے بعد تو اس سے مت پوچھنا، خود رسول پاک سے پوچھنا میرا پیر کہاں ہے۔ نعرہ تکبیر، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیری رسائی ہوتی ہے تو خود حضور سے پوچھ لینا۔ امیر خسرو انتظار کرتے رہے، وہ دن آیا جب وہ علی شاہ قلندر کی محفل لگتی تھی، گئے دربار میں بیٹھے، بہت مریدین کا ہجوم ہوتا، محفل ختم ہونے کے بعد اعلان ہوا کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں، سبوں نے آنکھیں بند کر لی، امیر خسرو کہتے ہیں میں بھی بند کیا، لیکن آج مجھے ڈھونڈنا ہی تھا کہ میرا محبوب کہاں ہے۔ میرے عزیزوں، امیر خسرو کہتے ہیں جب دربار رسالت میں حاضری ہوئی تو بہت سے اولیاء کو میں نے دیکھا، بہت سارے اولیاء وہاں تھے، میں ادب سے بڑھ کر گیا، عالم کشف کی بات ہے، عالم کشف جو اولیاء کاملین کو عطا ہوا ہے۔ خسرو کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دربار میں یہ غلاموں کی حاضری تو ہو گئی، میرا پیر نظام الدین کہیں نظر نہیں آتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسرو ایک منزل اور اوپر چڑھ جاؤ، ایک منزل اور اوپر چڑھ جاؤ۔ خسرو کہتے ہیں ایک منزل میں اوپر چڑھا سینے سے، وہاں جا کر دیکھا تو وہاں پر بھی محفل لگی ہوئی ہے، وہاں پر بھی رسول پاک بیٹھے ہوئے، مجلس وہاں پر بھی ہے، اولیاء کی محفل وہاں پر بھی ہے۔ خسرو کہتے ہیں اس محفل میں ڈھونڈنے لگا، وہاں پر بھی نہیں ملے،
پھر عرض کیا آقا یہاں بھی نہیں دکھ رہے. حضور نے فرمایا خسرو ایک اور منزل اوپر جا. وہ کہتے اور ایک منزل اوپر گیا, وہاں پر بھی رسول پاک مسند نشین ہے, اولیاء کی محفل لگی ہے, دربار ہے. امیر خسرو کہتے وہاں بھی میں نہیں پایا. پھر شکایت کی, یہاں تک کہ حضور پاک مجھے منزلیں چڑھاتے رہے. چھٹی منزل پر گیا, چند اولیاء رہ گئے, چند ہی تھے, ہجوم نہیں تھا. میں نے وہاں سے کی کہا تو حضور نے فرمایا کہ اور ایک منزل پر. جب 7ویں منزل پر میں چڑھ کر دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسند نشین ہے, اور دائیں اور بائیں دو بزرگ ہیں, اور سامنے محبوب الہی بیٹھے ہوئے ہیں. 3 لوگ بیٹھے تھے. اور اس کے بعد جیسے ہی محبوب الہی کو حضور کے قدموں میں بیٹھا دیکھا, امیر خسرو کی آنکھ کھل گئی اور وجد میں رقص کرتے ہوئے واپس آئے. شب جائے کہ منبودم, پکارتے ہوئے رقص کرتے ہوئے آئے کہ خدا خود میر محفل, میر مجلس بود اندر لا مکان. یہ فارسی کے اشعار کو امیر خسرو کی لکھے ہوئے. میں پہلے سے کہہ رہا ہوں, میں مقرر آدمی نہیں, اشعار بھی آدمی ہے. امیر خسرو گنگناتے ہوئے آئے, اور جب بارگاہ محبوب الہی میں پہنچے, چونکہ اپنے مرشد کو دیکھ لیا تھا. کہاں دیکھا؟ مصطفیٰ کے قدموں میں دیکھا. لیکن دو بزرگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان کی طرف نظر ہی نہیں گئی, نظر نہیں گئی. امیر خسرو پہنچے دربار محبوب الہی میں, تب انہیں خیال آیا اور بھی تو کچھ لوگ تھے. محبوب الہی نے آتے ہی استقبال کیا, کہا خسرو آج مراد پوری ہوئی. وہ رقص کر رہے تھے, بچتے میں تھے. اور اس کے بعد پھر محبوب الہی نے یہ بھی کہا کہ تو یہ سوچتا ہے کہ وہاں اور کون تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب شیخ عبد القادر جیلانی تھے, اور بائیں جانب شیخ معین الدین چشتی اجمیری تھے. میرے عزیزوں, یہ میں نے بات اس لیے عرض کی کہ مقام محبوب الہی کو بھی پہچانو, اور حقیقت میں خانقاہ کا جو اصل نتیجہ ہوتا تھا وہ یہ نہیں کہ اپنے مرید کو محل دے دیا جائے, اپنے مرید کی دکان چمکا دی جائے. اصل خانقاہ کا جو فیض ہوتا تھا مرید کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا ہے. یہی تو ناموس رسالت کی حفاظت کا کردار ہے. خانقاہوں میں جو مرشد ہوا کرتے تھے وہ رسول پاک کی دیوانگی ڈال دیا کرتے تھے. مدینہ نگران اوقات, آج ان خانقاہوں کی ضرورت ہے, ان خانقاہوں کی ضرورت ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب لانے والے وہ اولیاء کاملین. آپ نے شاید صرف لنگر, چادر, گاگر اور سندل کو سنا ہوگا. میں اس کا مخالف نہیں ہوں. ہمارے اولیاء اکرام کے آستانوں پر چادر بھی ہوگی, پھول بھی ہوں گے, سندل بھی ہوگی, یہ ان کی عظمت شان کے لیے ہے. لیکن کل یہی نہیں, کل یہی نہیں. ان کے آستانوں کا حال تو یہ تھا. میرے عزیزوں, محبوب الہی زندگی بھر اپنے آستانے پر کبھی دولت مندوں کو یا امیروں کو یا بادشاہوں کو منہ لگانے کی خاطر توجہ بھی نہیں فرمایا. یہ نہیں ہے کہ وہ ملتے نہیں تھے, ملتے تھے. لیکن اگر کوئی یہ چاہتا کہ میں اپنے مقام و منصب کے اعتبار سے نظام الدین اولیاء سے ملاقات کروں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. وقت کا عظیم بادشاہ قطب الدین ایبک محبوب الہی کی بارگاہ میں سے آنا ہوا تو شاہانہ سطوت کے ساتھ نہیں, کمبل اوڑھ کر گھڑی پہن کر کے محبوب الہی کے یہاں آیا. تب محبوب الہی نے ملاقات فرمائی. اور اسی کو دیکھ کر کے ایک اور بادشاہ تھا, محبوب الہی کے آستانے پر آنے کی بڑی خواہش تھی. آپ نے منع فرما دیا. پہلے اس نے اپنے دربار میں بلایا, آپ نہیں گئے. پھر اس کے چند دنوں کے بعد اس نے کہا ہم خود آ جائیں گے. آپ نے کہا اس کی بھی حاجت نہیں ہے. پھر اس نے ایک بار بڑے پیسے والا, بڑے خزانوں کا مالک, بڑی شاہانہ سطوت رکھنے والا, چوری چھپے بارگاہ محبوب الہی میں آنے کے لیے اس نے بھیس بدل لیا اور چند سپاہیوں اور وزیروں کو لے کر اچانک آ گیا. لیکن اللہ والے تھے,
महबूब इलाही ने पहले ही से पहरा बिठा दिया तो दरवाजे बंद कर रखे कि मेरे दरबार पर दौलत आने ना पाए, बंद कर दिए थे। और जब वो बादशाह करीब आया और उसने देखा कि दरवाजे भी बंद और पहरेदार लगे हैं, तो उसने अपने कासिद से ये कहलवा भेजा कि कहते तो अल्लाह वाले हैं, कहते तो सूफी हैं, अपने आप को दरवेश, लेकिन इतनी पहरेदारी की क्या जरूरत है जैसे बादशाहों की पहरेदारी होती है। ये कहकर के चला गया। महबूब इलाही ने कहा कि हाँ, हम अल्लाह वाले हैं, दरवेश भी हैं, सूफी भी हैं, लेकिन पहरा जो रखते हैं वो कुत्तों के लिए रखते हैं। पहरा जो रखते हैं वो कुत्तों के लिए रखते हैं। इतना ही जुमला आपने फरमाया। मेरे अजीजों, ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि ये जो आस्थाने आप देख रहे हैं, ये दौलतों की रेल पेल के लिए नहीं थे, ये दिलों के तज़किये के लिए थे। ये दिलों को अल्लाह और उसके रसूल का जाम पिलाने के लिए थे। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो दिल की हुजूरी के साथ आता है वो अपनी मुरादें लेकर जाता है। आज अगर तुम ये समझते हो कि महबूब इलाही का आस्थाना, ख्वाजा कुतुब साहब का आस्थाना, गरीब नवाज का आस्थाना इसलिए है कि मेरी दुकान नहीं चल रही है, यहाँ आकर के मांग लूंगा, बिजनेस चलने लग जाएगा, बच्चे नहीं है, औलाद मांग लूंगा, शादी नहीं हो रही बीवी के लिए, दरखास्त लगा दूंगा, माँ बाप बीमार है, अर्जी लगा दूंगा, यही सब तुम्हारी ख्वाहिश है। अज़ीज़ान इज़रादी, औलिया कामिलीन के आस्थाने इसलिए है कि कभी तुम इनके आस्थानों पर आकर ये मांगो कि दुनिया को अल्लाह दे ही देगा। ये सारी चीजें चली रही है। महबूब इलाही आपके आस्थाने पर इसलिए आया हो कि जो दिल की चमक अल्लाह ने आपको अता की थी, उस दिल की चमक का एक कतरा हमें नसीब होगा। जो तकवा व तहारत अल्लाह ने आपको अता की थी, वो तकवा व तहारत की झलक हमें मिल जाए। मांगो तो ये मांगो इन आस्थानों पर, सिर्फ दुनिया मांगते हो, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात जो दुनिया की है बस वही मांगते हो। अल्लाह वालों के आस्थाने पर ये भी मांगा करो कि अल्लाह हमारी आखिरत संवार दे, हमें ईमान की ताकत अता कर दे। मैं चंद बातें के अर्ज करके आपको आगे ले जाता हूँ। मैं अपने उस उसलूब पर आना चाहता हूँ जो खानकाहों का किरदार था हुजूर पाक की इज्जत की हिफाजत, इज्जत की हिफाजत। मेरे अजीजों, महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का आस्थाना, मलिक शुअरा सूफी हिंद का आस्थाना, बल्कि हिंदुस्तान के शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब तक फैले हुए ये सदियों पुराने सूफिया कामिलीन जो आराम कर रहे थे, इनकी तारीख को उठाकर आज उजागर किया जाए। इन सबका एक मिशन था जो सबसे अहम था, एक मिशन जिस पर पर्दा डाला जा रहा है, तसव्वुफ के नाम पर आज पर्दा डाला जा रहा है। मैं आपको खुल करके बताता हूँ, इन सबका एक मिशन था, बहुत ही आला मिशन था। गरीब नवाज से लेकर साबिर कलीरी तक, या फिर महबूब इलाही से लेकर हिंदुस्तान भर में मौजूद तमाम औलिया, ख्वाजा नसीरुद्दीन हो के ख्वाजा बंदा नवाज हो, इन सबका जो अहम मिशन था वो क्या था कि इस पूरी कौम मुस्लिम को आशिक रसूल बनाया। ये मिशन सबसे आला था। और ये औलिया अगर किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करते थे, वो किस चीज को, कि अगर तुम्हारा कदम जरा बराबर भी शरीयत से हटा देखते तो वो नाराज होते। बाद लोग ये समझ लिए कि तसव्वुफ सूफिया के आस्थाने एक अलग है कि यहाँ सिर्फ ढोल बातें होंगे तो तसव्वुफ होगा। यहाँ तसव्वुफ का मतलब अगर ये कोई समझ करके बैठा है कि बेअमली को तसव्वुफ कहा जाता है, नमाज के तर्क करने को तसव्वुफ कहा जाता है, नहीं मेरे अजीजों, इन औलिया का जो उसूल था वो ये था कि शरीयत पर जो कायम रहा वही हकीकी सूफी है। हकीकी सूफी वही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को छोड़कर अगर कोई सूफी बनने की कोशिश करता है वो सूफी नहीं, कूफी है। हुजूर पाक के तरीके को छोड़कर कोई सूफी नहीं होगा। और यही नामों से रिसालत है, हुजूर के तरीके की हिफाजत करना, यही नामों से रिसालत है। सैयदना जुनैद बगदादी को सुना, सैयदुल ताइफा, औलिया इकराम के सरदार अपने वक्त के, और करामतों में इतने मशहूर थे
کہ لوگ دور دراز سے ان کی کرامتیں دیکھنے آتے. ایک شخص آیا آپ کے گھر پر مہمان بن کر کے ٹھہرا, وہ کرامت دیکھنا چاہتا تھا. آپ بھی کرامت دیکھنا چاہتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم بھی اولیاء کرام کی کرامت دیکھیں, اور تمہارے ذہن میں کرامت کا جو کرائٹیریا بیٹھا ہوا ہے, امیج بیٹھی ہوئی ہے, وہ کیا ہے؟ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم بیٹھے ہیں تو ہوا میں مجھے دکھا دیں, ٹھوکر مارے تو سونے کا سکہ نکل آ جائے, پانی پر چل کر کے دکھا دے. ان کو تم کرامتیں سمجھتے ہو. میرے عزیزوں, کرامتیں ایسی ہوئی ہیں, لیکن ایسے کام تو جادوگر بھی کر سکتا ہے, شعبدہ باز بھی کر سکتا ہے, نظر بندی کی جا سکتی ہے. میں حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک مرید آیا اور رہا 8 دن تک. وہ دیکھنا چاہتا تھا کچھ کرامت دیکھوں جنید بغدادی. 8 دن تک کچھ نظر نہیں آیا. اس نے کہا لوگ ایسی افواہ ہو رہا ہے, بڑے کرامت والے, بڑی کرامت والے. اپنا بوریا بستر باندھ کر کے نکلنے لگا. آپ نے پوچھا میاں آئے تھے, کیوں آئے تھے؟ 8 دن رہے, کچھ مقصد بھی بیان کیا. اس نے کہا صاف کہہ دیتا ہوں, میں آیا تھا آپ کی کرامتوں کا شہرہ سن کر کے, سنا تھا کہ آپ بڑے با کرامت بزرگ ہیں, میں چاہتا تھا اپنی آنکھوں سے ایک آدھ کرامت دیکھ لوں. جنید بغدادی نے پوچھا تو کیا پھر کوئی کرامت نہیں دکھی 8 دن میں؟ اس نے کہا نہیں, کچھ بھی نظر نہیں آیا. آپ نے اس کو بٹھایا, محبت سے پوچھا اے عزیز, تم نے میری صبح بھی دیکھی, دوپہر کی, شام بھی؟ کہا ہاں میں نے آپ کی راتیں بھی دیکھی, سارے لمحات دیکھ لیے, 8 دن مسلسل آپ کے پیچھے تھا. جنید بغدادی کہتے اتنے لمحات جو تو نے دیکھا میرے 8 دن, کیا تو نے مجھے رسول پاک کی سنت کے خلاف کوئی کام کرتے دیکھا؟ اس مرید سے پوچھا تو اس نے کہا حضور یہ بات تو میں نے نوٹ کیا ہے, آپ کا ایک کام بھی شریعت سے ہٹ کر, میرے مصطفیٰ کی سنت سے ہٹ کر دیکھا ہی. سوتے ہیں, بولتے ہیں, ملتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, چلتے ہیں, سب میں رسول پاک کی سنتیں جھلکتی ہیں. حضرت جنید بغدادی نے مسکرا کر کہا اے عزیز, اور کون سی کرامت ڈھونڈ رہا تھا؟ حضور پاک کی سنتوں پر عمل کر لینا یہ سب سے بڑی کرامت ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرض مقدس. میرے عزیزوں, حضور کو چھوڑ کر کے تم اگر کرامتیں ڈھونڈنے کی کوشش کرو, ہو سکتا ہے کبھی جادوگروں کے ہتھے چڑھ جاؤ, کوئی بھی تمہیں پھانس سکتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں, اچھا یہ بات میں اولیاء کرام کی وساطت سے کہوں گا کہ ان کا معیار کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑا معیار. حضرت غوث پاک سے بڑا کون ہے؟ اولیاء کاملین میں وہ قطب الاقطاب ہے, فرد الافراد ہے, اور ان کے متعلق ہمیں کیا بتانے کی ضرورت ہے, بچہ بچہ جانتا ہے. لیکن جانتے ہیں بغداد میں ایک بار یہ بات مشہور ہو گئی کہ دریائے دجلہ کے کنارے اللہ کے ایک ولی آئے, بڑے عبادت گزار ہیں, لوگ دیکھنے کے لیے ان کے پیچھے ہجوم لگا دیے. یہ وہ زمانہ تھا جب سرکار غوث پاک بھی بغداد میں موجود تھے. آپ کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک اللہ کے ولی آئے, عبادت کر رہے ہیں, آپ بھی اپنا مسلح لے کر کے چل پڑے کہ چلتا ہوں, میں بھی دیکھتا ہوں, میں بھی ملاقات کروں گا. خود غوث, خود قطب الاقطاب. لیکن جب آپ کو خبر دی گئی کہ ایک اللہ کا ولی آیا ہے, اس سے ملنے کے لیے آپ اپنی خانقاہ سے چل پڑے. جب دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو پتا چلا کہ وہ اللہ کے ولی جو کئی دنوں سے وہاں عبادت میں تھے, وہ تھوڑی ہی دیر پہلے جا چکے. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بعد میں پہنچے, وہ اللہ کے ولی پہلے چلے گئے. حضرت غوث پاک فرماتے مجھے بڑا افسوس تھا کہ میں ملاقات نہیں کر سکا, میں ملاقات نہیں کر سکا. لوگوں کا بولے قریب لا کر کے غوث پاک کو بتائے دیکھیے دریا دجلہ کے کنارے جو ریتی پڑی ہے, اس ریت پر ہی وہ اپنی نماز پڑھتے تھے. ریت جو جمی ہوئی تھی اس پر وہ نماز پڑھتے تھے. غوث پاک قریب آئے تو دیکھا سجدے کے اور انگلیوں کے نشانات ابھی بھی موجود تھے, انگلیوں کے نشانات ابھی موجود تھے. غوث پاک قریب جا کر دیکھتے ہیں
ہاتھوں کے نشانات بھی ہیں، پیروں کے نشانات بھی ہیں. ریت پر جب کوئی ہاتھ پیر رکھے گا تو نشانات پائیں گے. آپ اس کے بعد دیکھ کر غور سے پھر کہتے ہیں اے لوگوں تم دھوکے میں پڑ گئے، وہ اللہ کا ولی نہیں جھوٹا آدمی تھا. اور اسے پاک نے ملاقات کی نہیں کی، لیکن کہہ رہے وہاں کھڑے ہو کر کے تم لوگ دھوکا کھا گئے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ جھوٹا آدمی تھا. تو لوگوں نے پوچھا شیخ عبد القادر آپ نے ان سے ملاقات بھی نہیں کیا، آپ نے ان کو دیکھا بھی نہیں، اور آپ نے ان کو کہہ دیا کہ وہ نہیں ہے ولی. آپ نے کیسے کہا؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، غوث پاک کی بارگاہ میں معیار کیا تھا، کسوٹی کیا تھی اللہ کے ولی کو پہچاننے کی؟ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس کی نمازوں کے نشانات ریت پر موجود ہیں. جس کو تم اللہ کا ولی کہہ رہے ہو، جب وہ سجدے میں جاتا تھا اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشانات ہیں. یہ دیکھ رہے ہو کہ 10 انگلیاں کھلی ہوئی پورے نشانات دکھ رہے. کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو حضور کی انگلیاں اور سجدے میں جمی ہوئی ہوتی، نبی پاک کی انگلیاں جمی ہوئی ہوتی. اور جس کو تم ولی کہہ رہے ہو اس کی انگلیاں تو پوری کھلی ہوئی دکھتی ہے. جو میرے نبی کی سنت چھوڑتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. کیا کیسا معیار ہے، کیا کسوٹی ہے. تم کسی کو بھی اہل گہرے نہ کو سمجھ بیٹھتے ہو کہ اللہ کا ولی ہو گیا. میرے عزیزوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو رسول پاک کا عاشق ہے وہی اللہ کا ولی ہے. نبی پاک کی بارگاہ میں جو فدا ہو گیا، اپنے آپ کو فنا کیا، وہی اللہ کا ولی ہے. اور اللہ کے ولی کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ طریقہ کا ایک الگ علم ہے، اس سے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. اس میں شریعت کی بات نہیں ہوتی، رسول کی بات نہیں ہوتی. خام خیالی میں ہو دے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، دے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے. حاشا، غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے. ہاں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جلی ہو. ذکر خدا اگر اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے تمہیں، اور فرماتے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جلی ہو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی فقر کی ہے. اسے ذکر حق نہیں کہا جائے گا، یہ تو جہنم کی چابی ہے. مصطفیٰ کو چھوڑے بغیر تم ذکر کرنا چاہو گے نہیں مکمل ہے. اسی لیے اقبال نے کیا خوب کہا تھا، قلندر لاہوری کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ہاں، اولیاء کاملین کا جو اصول تھا، خانقاہوں کا اصول تھا، وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ حضور کا دیوانہ بناتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچاتے تھے. میں ایک اور بات عرض کر دوں، فاضل بریلوی فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ صوفیہ کرام پیران اعظام یہ ایک الگ شارٹ کٹ راستے سے اللہ تک پہنچا دیں گے. آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے جعلی لوگ آئے ہوئے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ان کا تو بڑا آپریشن کیا اور فرمایا ہے کہ یہ جتنے بھی جعلی لوگ حضور کو چھوڑ کر کے تمہیں کسی اور راستے پر لے جانا چاہے، سمجھ لینا کہ وہ شیطان ہے، زندیق ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اللہ کا ولی بن جائے. میں ایک بہت لگتی ہوئی بات بتا دیتا ہوں. آج میں دلی میں بیٹھا اور یہاں پر ذکر کرنا میں بہتر سمجھتا ہوں. ہندوستان میں حضور پاک کی حدیثوں کی اشاعت کرنے والے سب سے بڑے امام سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن سے سب کی سند چلتی، سب کی سندات چلتی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی. ان کے ساتھ کیا ہوا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ مدینے سے چل کر آئے تھے ہندوستان، اور ان کا حال یہ تھا کہ مدینے میں ایسے رہتے تھے کہ روزانہ حضور کی بارگاہ میں حاضری، اور جب حاضری دیتے تو اس وقت تک ہٹتے نہیں جب تک میرے مصطفیٰ کی زیارت نہیں کرتے. ہر دن رات کو. اور آپ کو حکم ہوا خواب میں کہ عبدالحق تم ہند چلے جاؤ
اور حدیث کی اشاعت کرو. حضور کے فرمان پر ہندوستان آئے، لیکن حضور سے ایک عہد کر کے آئے تھے کہ آقا جاؤں گا، وہاں جاؤں گا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی رہوں گا تو آپ اپنی زیارت روز کرائیں گے، آپ اپنی زیارت روز کرائیں گے. شیخ عبدالحق یہاں آئے، دلی میں رہتے تھے. آپ سنو، آپ علم حدیث کی اشاعت کر رہے تھے، شاگردوں کی کثرت ہو گئی. ایک وقت ایسا آیا کہ آپ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، بیچ راستے میں دیکھا کہ ایک خانقاہ بنی ہوئی ہے. خانقاہ اگر اس کو کوئی بدنام کرتا ہے تو اس کو صحیح معنوں میں تعریف کرنا بھی ہمارا حق ہے کہ اصل خانقاہ کیا ہے، اور خانقاہ نہیں تو پھر خامخواہ ہے. شیخ عبدالحق فرماتے ہیں میں نے ایک خامخواہ کو دیکھا، خانقاہ نہیں. یا سمجھ لیجیے خانقاہ تھی، وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اللہ والے تھے، وہ صحیح ان کے مریدین کا حلقہ تھا، اور اتنے باکمال بزرگ کہ شیخ عبدالحق محمد دہلوی کہتے ہیں جیسی ان کی خانقاہ میں گیا، مریدین وہاں پر مچل رہے تھے، مسجد میں تھے، اور جب میں بیٹھا تو انہوں نے میرے گھر کے حالات سنا دیے، میرے گھر کے حالات سنا دیے. شربت والے بعد میں بانٹ رہے، آپ کو بھی سننا ہے یا نہیں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، ہم یہاں پر محبوب الہی کا شربت پینے آئے ہیں، تھوڑی دیر وہ شربت پینے. اگر آپ کو یہ شربت چاہیے تو سنیں، وہ شربت چاہیے تو میں بند کرتا ہوں. وہ تھوڑی دیر حلق تمہارا ترک کرے گا، لیکن یہ جو شربت پیو گی انشاءاللہ قبر بھی روشن کرے گی. توجہ، میں عرض کر رہا تھا شیخ عبدالحق محمد دہلوی اس خانقاہ میں گئے، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مریدین کا حلقہ ہے، اور وہاں پر اللہ رب العزت کا ذکر بھی ہو رہا ہے. لیکن سنیے، شیخ عبدالحق کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی بیٹھا میرے گھر کے حالات بھی پیر صاحب نے سنا دیے. شیخ عبدالحق تمہارے گھر میں کیا کیا چلتا ہے، اب بتاؤ تمہارے دل کے حالات اگر کوئی پڑھ کے سنائے تو کتنا پہنچا ہوا ہوگا، کتنا پہنچا ہوا ہوگا. اب اس کے بعد شیخ عبدالحق محمد دہلوی دل سے عقیدت مند ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد شیخ عبدالحق فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ پیر صاحب کے بغل میں ایک مٹی کا مٹکا تھا اور اس میں شراب بھری ہوئی تھی، اور مٹکے سے اڑیل کر کے پیالوں میں مریدوں کو شراب پلائی جا رہی تھی. کون سی شراب؟ یہ تصوف کی شراب نہیں، حقیقی اور تاریخی شراب جس سے نشہ آتا ہے. شراب سب پی رہے تھے، لیکن اس کو کہہ رہے تھے یہ جام معرفت ہے. سب پی رہے تھے، ہمارے کو بڑی بدبو آ رہی تھی لیکن پی رہے تھے سب. اس بزرگ نے مٹکے میں سے ایک پیالے میں شراب اڑیل کر کے حضرت شیخ عبدالحق محمد دہلوی کو بھی دیا، کہا کہ آپ بھی پی لو. توجہ چاہتا ہوں، اصل خانقاہ، اصل مرشد، اصل پیر کون ہوتا ہے؟ وہ بزرگ تھے، مرید پی بھی رہے تھے، اور پہنچے ہوئے بزرگ جو دلوں کے حالات جانتے. اب شراب پینے کے لیے کہہ رہے تو شیخ عبدالحق محمد دہلوی سے کہا آپ بھی پی لو. کہا یہ نہیں ہو سکتا، شراب حرام ہے شریعت مصطفیٰ میں، میں اس کا ایک قطرہ بھی نہیں چکھ سکتا. آپ نے سختی دکھائی، میں رسول پاک کی شریعت کا محافظ ہوں، میں ایک قطرہ بھی نہیں چکھ سکتا. تو جانتے پیر صاحب نے کیا کہا؟ کہا عبدالحق پی لو، ورنہ روزانہ تم حضور کی بارگاہ میں جو حاضری دیتے ہو بند کرا دوں گا. اللہ، روزانہ کہ تم حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہو بند کرا دوں گا. اب بتاؤ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ امتحان کی گھڑی ہے عزیزو، ایک طرف شراب ہے اور ایک طرف پیر اپنے حالات بھی بتا رہا. اور شیخ عبدالحق محمد دہلوی کا یہ راز تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ روزانہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے. اب کشمکش میں پڑ گئے کہ کروں تو کیا کروں، شراب پی لوں، ہو سکتا ہے یہ شراب نہ ہو لیکن بدبو آ رہی ہے، اور ایک طرف حضور کی حاضری کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، ان کو تو پتا ہے. پھر اس کشمکش میں رہے، کشمکش میں رہے.
پھر اس کے بعد اچانک اپنے ہاتھ جھٹک کر کے اٹھ گئے. کہا میں بعد میں دیکھ لوں گا لیکن اپنے نبی کی شریعت سے غداری نہیں کروں گا. میں غداری نہیں کروں گا کیونکہ میرے مصطفیٰ نے جس کو حرام کہا وہ قیامت تک کے لیے حرام, نہ تمہارے لیے حلال نہ میرے لیے حلال. اب پتہ نہیں تم کیا پلا رہے ہو یہ مجھے نہیں معلوم لیکن میں نہیں پیتا. پھر پیر صاحب نے گرج کر کے کہا جاؤ میں دیکھ لیتا ہوں پھر تمہاری حاضری میں بند کرا کے آؤں گا. اتنی سخت بحث ہوئی. شیخ عبد الوہاب محدث دہلوی کہتے ہیں میں اسی کشمکش میں اٹھ کر کے چلا آیا اور آج کے دن کا کام یہ نہیں ہوا, شام میں آیا اور میرے معمول کے مطابق رات کو جب میں مراقبے میں بیٹھتا تھا اور حضور کی بارگاہ کی حاضری کرتا تھا, آج جب میں مراقبے میں بیٹھا آنکھیں بند کیا حضور کی جانیوں تک پہنچا تو دیکھا کہ وہ پیر صاحب کھڑے ہیں اور کہہ رہے کہ تجھے نہیں جانے دوں گا, تجھے نہیں جانے دوں گا. آپ بتاؤ اور میرے عزیزوں شراب پیو گے یا شریعت چھوڑو گے, کیا کرو گے؟ محبوب الہی حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا کیسا کڑا امتحان. ہاں نہیں جانے دوں گا, زیارت ہونے نہیں دوں گا. تھوڑی دیر تک شیخ صاحب کہتے ہیں میں دیکھتا رہا, اس کے بعد پھر میں نے آنکھیں کھول دی. آج کی رات بغیر زیارت کے میں سو گیا. لیکن ایک عاشق کے لیے اگر سب سے بڑی طلب کی بات ہے تو نبی پاک کی دوری ہے, وہ نبی پاک کی دوری ہے. تنم فرسودہ جام پاراز ہجرہ یا رسول اللہ, جنم پجمردہ آواراز عیسیاں یا رسول اللہ. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ دوسرے دن میں کوئی کام نہ کر سکا, رات بھر کی نیند تفکرات میں کھویا رہا. پھر میں سوچا رات کا انتظار کرتا ہوں کل وسوسہ ہوگا, میرا دل حاضر نہیں ہوا ہوگا. دوسرے دن پھر آپ مراقبے میں گئے اور آج کے دن جب آنکھیں بند کیے تو حضور کی زیارت کی غرض سے جیسے ہی وہ جالیوں تک پہنچے پھر وہ پیر صاحب کھڑے, آج نہیں جانے دوں گا, تیری زیارت ہونے نہیں دوں گا, آج یہ نہیں ہوئی زیارت. تیسرے دن شیخ عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا معاملہ کہ واپس جاؤں جنگل میں پیر صاحب سے معافی مانگ لوں, شراب پی لوں یا کیا کروں. آج کے دن دل کہتا ہے, دل یہ کہتا ہے, شیخ عبداللہ کہتے ہیں عبداللہ تو جو زیارت کرتا ہے کیا وہ تیری اپنی نیکیوں سے کرتا ہے یا اپنی طاقت سے کرتا ہے؟ پھر آپ کے عشق نے کہا کہ نہیں عبدالحق, نہ یہ تیری طاقت ہے نہ یہ تیرے اعمال ہے, بلکہ وہ فضل کرتے ہیں تمہیں زیارت کرتا, وہ فضل کرتے ہیں. لہذا آج یہ شکایت ان سے ان سے کرنے کی بجائے براہ راست حضور سے ہی کر دی جائے. آقا آپ ہی فیصلہ کرے, اگر یہ پیر سچا ہے تو تمہاری شریعت کیا ہے, اور اگر شریعت صحیح ہے تو یہ پیر کون ہے. حضرت شیخ اس دن تیسرا دن تھا, جلال بھرا ہوا تھا, رات کا وقت ہے. جیسے ہی مراقبے کا وقت آیا آپ نے سوچ لیا آج بارگاہ مصطفیٰ میں سب کچھ کہہ جانا ہے, غم کی بپتا بھی سنانا ہے اور یہ ہو رہے حادثات کی خبر بھی دینی ہے. اب جب مراقبے میں آئے تو کچھ نہیں کہا, سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں پکارنے لگے, کہا ابھی وہ امید خدا کا یا رسول اللہ, آپ فیصل ہے, اللہ نے آپ کو حکم بنایا ہے, میرے اور اس بزرگ کے درمیان فیصلہ کرے. تمہاری شریعت سچی ہے تو پھر یہ پیر کون ہے, اور اگر یہ پیر سچا ہے تو تمہاری شریعت کا یہ حلال و حرام کا مسئلہ کیا ہے. ابھی شیخ عبد الحق محدث دہلوی روتے جا رہے تھے, یہ قضیہ بارگاہ رسالت وہاں پہ رکھے ہی تھے. اچانک قبر رسول سے آواز آئی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے, اے عبد الحق تو امتحان میں کامیاب ہے, میری شریعت سچی ہے, وہ پیر جھوٹا ہے, اخرج من دنیا کل, اے کتے ہمارے دربار سے نکل جا. وہ پیر وہی کھڑا تھا, ابھی تک پیر وہی کھڑا تھا. حضور کے دربار سے آواز آئی, کتے ہمارے دربار سے نکل جا. حضرت شیخ صاحب کہتے ہیں وہ اچانک پیر وہاں سے بھاگا, جالیوں کا پردہ ہٹا اور نور آفتاب ہمیں نظر آیا. کئی دنوں کے بعد حضرت شیخ کہتے ہیں کیا دل کو قرار آیا, سکون ملا. میں نے نبی پاک کی شریعت کو چھوڑا نہیں,
आजमाइशें हो गई, इम्तिहानात हो गए और मुस्तफा ने मुझे अपना चेहरा दिखाई दिया। अब शेख साहब कहते हैं दूसरे दिन जब मैं उठा तो खरामा खरामा पूरे घर में खुशबुओं से मेरा महक रहा था। हुजूर पाक की ज़ियारत की खुशी थी। मैंने सोचा अब पीर साहब की खबर भी ले लेते, अब जाएंगे पीर साहब की खबर भी ले लेते जो मुझे शराब पिला रहे थे और मुझे और शराब पिला करके नशेड़ी बनाना चाह रहे थे। गए अपने दो शागिर्दों के साथ। शेख साहब कहते हैं मैं फौरन उस पीर साहब को देखना चाहता था, आज भी शराब पिलाएगा या कुछ और पिलाएगा। गए वहां जाकर के जंगल के दरमियान पहुंचे तो वो खानकाह जो चंद दिनों पहले जहां से गुजर रौनक मुरीदीन का जन्म था, आज देख रहे खानकाह उजड़ी हुई है, उसके खीमे निकले हुए हैं और मुरीदीन कपड़े फाड़े बैठे हुए हैं। आप जाकर के देखते हैं कहा ये क्या हशर है तुम्हारा, ये सब क्या हुआ है, पीर साहब कहाँ है? मुरीदीन कहते गजब हो गया, गजब हो गया। कल रात हम अपने पीर के साथ बैठे थे, अचानक एक आवाज आई निकल जा कुत्ते। हमारा पीर कुत्ता बन गया और इसी खानकाह से निकलकर भाग गया। तब शेख अब्दुल हक ने फरमाया ऐ लोगों तुम जिसको पीर समझ रहे थे हकीकत में वो इब्लीस लईन था, वो ज़ंदीक इब्लीस लईन था। इब्लीस इन लिबासों में आता है तुम्हारा ईमान बेच खरीदने के लिए, तुम्हारे ईमान को डाका डालने के लिए, नबी पाक की शरीयत से दूर करने के लिए। वो कभी पीर का लिबास, कभी मौलवी का लिबास, कभी आलिम का लिबास, कभी मुल्ला का लिबास, ये सब लिबासों में आता है। लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी ये है हजार लिबास में आए फर्क नहीं पड़ता, जो आएगा उसे परखेंगे हम तो कदमे मुस्तफा पर परखेंगे। अगर नबी की शरीयत पर ताज है तो हमारे सरों का ताज है और नबी पाक के कदम से हटा है तो चाहे जितना बुलंद अमामा रखता है हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। इसीलिए हम कहते हैं नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। हुजूर ताज शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर जान और माल उन पर फिदा कर दे। अब समझ में आ गया आपको सूफिया इकराम का मशरब क्या है, सूफिया इकराम का मसलक क्या है। इनकी आजमाइशें हुई हैं लेकिन ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदम से बाल बराबर भी नहीं हटते थे, एक बाल बराबर भी नहीं रहते थे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ात इनकी ठोकरों में दुनिया पड़ी रहती, क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन जिंदगी गुजारने के तौर तरीके ये जितने रखते थे उतने ही जितने मेरे मुस्तफा को देखा करते थे। उनकी जिंदगियां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से भरी हुई हैं। अज़ीज़ान गिरामी औलिया इकराम के आस्थानों पर आओ तो नामों से रिसालत क्या है, इश्क़ रसूल क्या है, ये सीख करके जाओ, ये सीख करके जाओ। और मैं कहता हूँ आज के जमाने में भी, आज के जमाने में जो इन्फ्लुएंस, जो तासीर खानकाहों की मुसलमानों के दिलों पर है वो किसी और की नहीं, किसी और की नहीं। हम जैसे 10 लोग हो लेकिन खानकाह से मुंसलिक एक फर्द की आवाज वो असर रखती है, जिसको अगर मुहावरे में कहा जाए तो यूं है 100 सुनार की एक लोहार की, 100 सुनार की एक लोहार की। लेकिन हो ये रहा है, अभी कल ही की बात है, एक साहब आए और उन्होंने कहा बहुत ही मैं खुल करके कहता हूँ मुझे माफ करें, इसलिए कि आज के जमाने में मुझे ये खबर मिली, एक साहब ने कहा कि यहाँ पर कट्टर जो आतंकवाद जहन रखने वाली तंजीमें हैं, जो हमारे मुल्क अजीज हिंदुस्तान की अमन को और फिजा को मुकद्दर करके खराब करने की कोशिशें करती हैं, छुपी हुई तंजीमें, खास तौर पर जो आरएसएस का नजरिया लेकर के चलती हैं, उनका सबसे पहला टारगेट है कि खानकाहों को करीब किया जाए, खानकाहों में बैठे हुए लोगों से दोस्ती की जाए। इसलिए इनको दोस्त बना लो
تو سارے مسلمانوں کا جذبہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یہی لوگ کافی ہیں، ان کا ایمان ختم کرنے کے لیے یہاں سے میسیجز دے دیے جائے کافی ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ بڑوں کی اولاد کو دشمنان اسلام قریب کرتے تھے صرف اس لیے، تم کیا سمجھتے ہو محمد بن عبد الوہاب یہ کوئی عام آدمی تھا؟ کوئی عام آدمی تھا؟ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جس خاندان میں بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، اولیاء کاملین ہیں۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبد الوہاب، اس کے سگے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب بڑے پائے کے علماء میں سے ہیں، لیکن ایسے خاندان کا ایک لڑکا کسی کے حد سے چڑھ گیا تو کیوں چڑھ گیا؟ اس لیے کہ ظالم دشمن یہ جانتا تھا کہ اس گھر کا ایک فرد لے لیا جائے اور مائنڈ سیٹ کر دیا جائے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کے ایمان کو بدل سکتا، اور بدل دیا۔ میرے عزیزوں یہ تمام چیزیں آج سے نہیں برسوں سے ہوئی جا رہی ہیں، اس لیے خانقاہوں سے میں بڑے ادب سے کہوں گا آپ کا ایک ایک بچہ پوری قوم کی امانت ہے۔ آپ کے گھر کا بچہ صرف اور صرف آپ کی چار دیواری کا بچہ نہیں، بلکہ سارے مسلمانوں کی نمائندگی کرے گا کل وہ چل کر۔ اس لیے اس کے ذہن میں جانے والی ہر بات اور اس کے پیٹ میں اترنے والا ہر لقمہ ایسا ہونا چاہیے جو میرے مصطفیٰ کا عشق دلا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہٹ کر کے نہیں۔ عزیزان گرامی، خانقاہوں میں میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہت سارے بچے آج بھی الحمدللہ بڑی محبت کرتے، جیسے یہاں پر بھی آتا ہوں تو یہاں کے جو نوجوان خدام ہیں، اجمیر محلہ کے بھی بہت سارے خدام جو خاندان سے ہیں، نوجوان ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں مجھ فقیر سے، سنتے بھی ہیں، اور کئی خانقاہوں کے سجادگان اور ان کی اولاد کو میں نے دیکھا۔ میرے عزیزوں تھوڑی سی بات اتنی ہے کہ ان کے ارد گرد منڈلانے والے لوگوں کو بھی میں دیکھتا ہوں، کون لوگ زیادہ منڈلاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کے ارد گرد کبھی کبھار ایسے کیڑے آ جاتے ہیں جس کا اثر ان کے ذہنوں پر آ جاتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر کے پری پلان اور منصوبہ بندی کے ساتھ کیڑے آتے ہیں تاکہ ان خانقاہوں میں موجود ایک فرد بھی مل گیا تو ہزاروں کے ایمان کو ڈگمگانے کے لیے کافی ہو جائے گا، ہزاروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک اپنے گھر کا مولوی بنا کر کے اتارنے میں اتنا کام نہیں ہوگا جتنا ہی خانقاہ کے فرد کو لے کر کے کام کیا جائے، اور دشمن اس بات پر لگا ہوا ہے میرے عزیزوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خانقاہوں میں ادب ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت صرف اس بات پر کریں، آپ جتنے پیرانے نظام ہیں اس بات پر کریں کہ بیٹا تم کو دنیا جو پہچانتی ہے تمہارے باپ کے نام سے نہیں، رسول اللہ کی آگ ہونے سے پہچانتی، رسول اللہ کے نام سے پہچانتی ہے۔ لہذا اتنا بھرم ضرور رکھ لینا کہ دنیا کہیں بھی کسی راستے پر چلے لیکن تیرا راستہ تو صرف مدینے کا راستہ ہونا چاہیے۔ اپنے باپ کی جو وراثت مجھے ملی ہے وہ حضور کے اخلاق ہے، حضور کے کردار ہے، اور کاش آج یہ لوگ علم اٹھا لیں ان خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی سجادگان ہیں، گدی نشینان ہیں یا ان کی اولاد ہے۔ میرے عزیزوں ایسا نہیں ہے کہ یہ چپ ہے، خاموش ہے، اپنے اپنے استطاعت کے مطابق سب کر رہے ہیں۔ سادات بھی ہیں ہندوستان میں، صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی 4-5 لوگ ہی مل کر کے ساری تنظیمیں چلا رہے، ان خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے اہل دل حضرات کو میں نے دیکھا ہے جو دل میں درد رکھتے ہیں امت کا اور کام کرنا چاہتے ہیں۔ بس میں یہ وقیعات یہاں اتنا واضح کر دینا چاہوں گا، جن کا ایک بچہ بھی کھڑا ہوگا ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے، اس کی جوتیاں اٹھانے کے لیے مجھ جیسا فقیر ہمیشہ حاضر رہے گا۔ اللہ سلامت رکھے۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں یہ ہمارا ورثہ ہے، یہاں سے دل دھوئے جاتے ہیں، دل موڑے جاتے ہیں،
اور یہاں سے آج کا پیغام جانا بہت ضروری ہے. محبوب الہی کے آستانے پر جو آج آپ بیٹھے ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں، یہ اسی انقلاب کی کڑی ہے اور اسی کا یہ سینہ ہے. ورنہ عرصوں میں یا جلسوں میں اس طرح کی گفتگو سننے کے لوگ عادی نہیں ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، عرس ایک الگ تقریب کا نام ہے، جلسہ ایک الگ تقریب کا نام ہے. قابل سب مبارکباد ہے سید فرید جامی صاحب، جنہوں نے آستانے پر لوگوں کو جمع کر کے مجھے پیغام دینے کا حکم بھی دیا. تو یہ حکم دیا ہے کہ آنے والے لوگوں کو یہ بتائیں کہ خانقاہوں کا کردار حضور کی عزت کے لیے کیا ہونا چاہیے. یہ اصل کام تھا جو خانقاہ کا، اسے زندہ کیا جا رہا. اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے اقبال بلند کرے، اور انشاءاللہ انہیں کی لہر چلے گی اور ہر خانقاہ اس پر کام کرے گی. اس لیے کہ کوئی خانقاہ اپنے دم پر نہیں ہے، جو بھی خانقاہ زمین پر ہے وہ میرے مصطفیٰ کی برکت سے ہے. اگر نبی پاک کی نسبت نہیں ہے تو کوئی خانقاہ نہیں، سب خانقاہ ہے. اتنی بات یاد رکھیں، ساری خانقاہوں کو جو فیض ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کے دریائے فیض سے ہے. اور اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا تھا، بخدا خدا کا یہی بہتر، نہیں اور کوئی مفر مقام. پتا ہے اعلیٰ حضرت کا شعر مطلب کیا ہے؟ کہ میں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خانقاہ یا تصوف کے جو حسابی ہیں کہ سیدھے اللہ تک پہنچا دیں گے، نہیں میرے عزیزوں، بارگاہ مصطفیٰ تک یہ پہنچائیں گے. اس لیے کہ خدا کا جو دروازہ ہے وہ مصطفیٰ کے شہر سے ہو کر جائے گا. خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. مفر مکر کا مطلب کیا ہے؟ مفر کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے کی جگہ، مکر کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنے کی جگہ. نبی پاک کو چھوڑو گے تو میں بھاگنے کی جگہ ہے، میں ٹھہرنے کی جگہ کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک سال سے ایک پاکھنڈی جگہ جگہ گھوم رہا ہے، بھاگ رہا ہے پھر رہا ہے. جس کو ہم نے للکار کر کے بلایا تھا آ جاؤ میدان میں، دیکھتے میرے مصطفیٰ کے غلاموں میں ابھی کتنا ایمان باقی ہے. ہم اس بات کو میں یہ بات اپنے فخر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے گستاخوں کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی اتنی بڑی شخصیت کا ہونا بھی ضروری نہیں، بلکہ ہمارے گھروں میں پلنے والا چھوٹا بچہ بھی ہر گستاخ رسول کو للکار سکتا ہے. اس لیے کہ ہمارا ماحول یہ ہے، ہم سنی ہیں، اہل سنت جماعت سے ہے، اور ہمارا معمول یہ ہے، ہماری مائیں جب دودھ پلاتی ہیں تو ساتھ میں عشق رسول بھی پلاتی ہیں. جن کی مائیں نہیں پلاتی ہیں ان سے میرا خطاب ہی نہیں. جن کی مائیں نہیں پلاتی ہیں، کچھ اور پلاتی ہیں، ان سے میرا خطاب بھی نہیں، ان کو میں بیان بھی نہیں کر رہا ہوں. میں ان کو بیان کر رہا ہوں جو اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ عشق رسول بھی پی گیا ہے. میں بات یہ کہہ رہا تھا، حضور کی گستاخی کر کے اب بھی ہم نے دیکھا ہے پاکندیوں کو گوفہ در گوفہ بھاگتے ہوئے، چھپنے کے لیے سر تلاش کرتے ہوئے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، نہیں کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی، نہ ٹھہرنے کی جگہ ملے گی. یہاں کی تعالیٰ مجھ فقیر کو دیکھو، میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے کہ میں آج بھی اسی طرح صحیح سلامت تمہارے درمیان بیٹھا ہوا ہوں. جو بھی محبت آپ مجھے دے رہے ہو، یا اس خانقاہ کے اس منبر پر مجھے جو بٹھایا گیا ہے وہ میری ٹوپی اور جبے کی وجہ سے نہیں بٹھایا گیا ہے، بلکہ مجھے جو بٹھایا گیا ہے وہ صرف اس لیے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہیں، جب تک بکے نہ تھے نہ کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ایک بار بازار مصطفیٰ میں بک کر کے تو دیکھو، دنیا تمہارا دام نہیں طے کر پائے گی، تمہارا مول تمہاری قیمت نہیں لگا پائے گی. اس لیے کہ فخر میں پھر ہم یہ کہتے ہیں، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے انداز ہمارے نہیں ہوتے. اچھا آپ کے ناز و انداز تو میں بتا دوں، ایسے حالات میں آپ جی رہے ہیں جہاں ایک بہت بڑا طبقہ تمہیں قتل کرنے کے روز و شب منصوبے بنا رہا ہے یا نہیں ہے. میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں،
हवा में नहीं बातें कर रहा हूँ, हकीकत की बातें कर रहा हूँ। रोज वो शब्द रात में दिन में मंसूबे बनाए जाते हैं, सारी लोमड़ियां बैठती हैं और फैसला करती हैं, इतनों को मारेंगे उतनों को मारेंगे। मेरे अजीजों, हालात ऐसे कि तुम्हारा कोई आसरा नजर नहीं आता, कोई सहारा नजर नहीं आता, उसके बाद भी जीने की ये ठाट, ये अंदाज कहां से आए? बेशक हर जगह तुम्हें सहारा कोई नजर नहीं आता, न तुम्हारे पास हुकूमत, न तुम्हारे पास इक्तिदार, न तुम्हारे पास सियासत, न तुम्हारे पास क़ियादत, कुछ नहीं। एजुकेशन में भी जीरो हो गए, माल और दौलत में भी पीछे हो गए, इक्तिदार में, मनासिब में भी पीछे हो गए। लेकिन फिर भी जिस मजमे में जाता हूँ तो ये हलचल, ये चेहरों की मुस्कुराहट, ये हाथों का लहराना, ये सारी रौनकें, ये क्यों आई है तुम्हारी? इसी को तो शायर ने कहा है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, छोटी में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते। बेदाम भी बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम भी बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बात समझ आए कि बेदाम भी बिक जाइए बाजार नबी में। हुजूर के दरबार में बिकने के लिए मत पूछना कि मैं उनका गुलाम बनूंगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, क्या मुझे इज्जत मिलेगी, मुझे मनसब मिलेगा, शोहरत मिलेगी, ये सब चीजें कुछ मत पूछो। शायद कहता बेदाम भी बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हमने देखा है कि बिलाल हबशी ने अपने आप को बाजार मुस्तफा में बेच दिया। मेरे आका मौला ने चंद ही सालों के बाद उस हबशी गुलाम बिलाल हबशी को काबे की छत पर चढ़ा दिया, काबे की छत पर चढ़ा दिया। अजीजा ने गिराबे वक़ात औलिया कामिलीन का और तुम खानकाहों का जो सबसे बड़ा किरदार था वो यही था कि तुम जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में ऐसे आ जाओ कि तुम्हारा एक ही नारा होना चाहिए, समझो। औलिया किराम के वक्त हो गया है, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। इस बात को तवज्जो से सुने, इन खानकाहों का जो अहम मैसेज था, मेरी तकरीर का खुलासा यही है, खुलासा भी यही है। इनका जो मैसेज था वो ये है कि तुम्हारा जिंदगी भर का एक ही नारा होना चाहिए, उन्हें जानना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय, दोपहर में हरा पट्टा, शाम में लाल पट्टा, और फिर रात के वक्त जाफरानी पट्टा, पार्टियां बदल बदल करके कब तक जय 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 करते रहोगे? तुम किसके हो पहचान लो, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, खानकाहों का जो किरदार है वो गरीब है, हुब्ब रसूल सिर्फ सिखाया नहीं पिलाया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असमत तुम्हारे दिलों में सिर्फ ऐसे नहीं कि नक्श उतर के बिठा दिया जाए। इसलिए मैं आज यही पैगाम देना चाहूंगा, पीराने इज़ाम, मुर्शिदाने इज़ाम, मशाइख, अल्लाह इनके इकबाल बुलंद फरमाए और उनके साए को दराज फरमाए। लेकिन मैंने पीर ऐसे भी देखे, तारीख में एक पीर वो भी मिलता है, तारीख में पीर ऐसा मिलता है जिसको सारी किताबों में लिखा है कि वो इब्राहिम बिन अदम है। इब्राहिम बिन अदम बल्ख की बादशाहत को ठोकर मार करके आने वाला, सल्तनत के तख्त को छोड़ करके आने वाला, वो अल्लाह वाला एक मुरीद था बस इब्राहिम बिन अदम का, एक मुरीद। और उस मुरीद के साथ एक बार ऐसा हुआ कि बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया, गांव में रहता था। इब्राहिम बिन अदम उसकी देखभाल के लिए थे हमेशा। यहाँ तक कि मेरे अजीजों, उस मुरीद की गरीबी का हाल ये था कि उसको इलाज कराने के भी पैसे नहीं, और सारा खर्चा इब्राहिम बिन अदम करते थे। एक दिन ऐसा आया कि खर्च करते 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 इब्राहिम बिन अदम का भी पैसा पूरा खत्म हो गया, मुरीद का इलाज कराने के लिए, अपना नहीं। फिर गांव में रहने वाला वो मुरीद
ایسا بیمار کہ طبیبوں نے کہہ دیا کہ اس کا علاج یہاں نہیں ہوگا، شہر میں لے جانا ہوگا، شہر میں لے جانا ہوگا۔ شہر وہاں سے تقریباً 30 میل دور، 45 کلومیٹر دور۔ ابراہیم بن ادم کے پاس پیسے بھی نہیں، صرف ایک گھوڑا رہ گیا تھا۔ آپ اپنے مرید سے کہتے ہیں میں تیرے علاج کا انتظام کرتا ہوں، اپنا گھوڑا بیچ لیتا ہوں، اس کے پیسے جو آئیں گے وہ تیرا علاج کروں گا۔ مرید رو کر کے کہنے لگا حضور آپ کے پاس ایک ہی کو گھوڑا رہ گیا، اس کو بھی اگر بیچ دیا آپ نے تو سواری کیسے کرے گا؟ میں تو ایسا بیمار کہ اٹھ پھر نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، شہر تک جائیں گے کیسے؟ جانتے ہو میرے عزیزو، ابراہیم بن ادم نے کہا اے میرے مرید غم کس بات کا کرتا ہے، میں یہ گھوڑا بیچ دوں گا، پیسے آئیں گے، لیکن تجھے میں اپنی گردن پر سوار کر کے لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ گھوڑا بیچ کر کے آئے اور اپنے اس بیمار مرید کو اپنے کندھے پر بٹھا کر 45 کلومیٹر کا سفر کیا۔ تاریخ میں یہ بھی موجود ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اولیاء کاملین نے یہ ہمیں جو سکھایا تھا وہ یہ ہے کہ خلق خدا کی خدمت، مخلوق کی خدمت۔ اس لیے آج بھی آستانوں پر کچھ باقیات موجود ہیں۔ ہر درگاہ پر آپ جا کر کے دیکھیں گے تو لنگر ضرور ملے گا۔ یہ لنگر انہیں اولیاء کا قائم کیا ہوا ہے۔ بہت سے پاک کا دربار، غریب نواز کا دربار، محبوب الہی کا دربار، لنگر چلتے رہتے، کھانا۔ یہاں پر مسافر خانے ہوا کرتے تھے، مسجد بھی ہوا کرتی اور مدرسہ بھی ہوا کرتا۔ یہ ساری چیزیں خانقاہ میں کیوں ہوتی تھی؟ اس لیے کہ یہاں سے خلق خدا کی خدمت کی جائے، اور اسی لیے ساری چیزیں ہوا کرتی۔ حضرت ثابت قیری بابا فرید کی بارگاہ میں 12 سال تک لنگر بانٹنے کے لیے خدمت پر مامور تھے۔ لنگر کھانے کا انتظام پورا حضرت ثابت پاک کے پاس تھا۔ 12 سال کے بعد ایک دن حضرت بابا فرید نے بلایا، دیکھا تو ہڈیاں نکل گئی ہیں، گلے کی بھی اور سینے کی بھی ہڈیاں نکلی ہیں، ایسا کمزور ہو گئے تھے۔ ثابت پاک کی ماں جو بابا فرید کی بہن تھی، وہ آ کر کہتی ہے اپنے بھائی سے میں تو تیرے پاس تربیت کے لیے چھوڑ گئی تھی، میرے بیٹے کی تو ہڈیاں نکل آئی باہر۔ بابا فرید نے کہا میں تو اس کو پورا لنگر کھانا ہی دے دیا تھا، اسی کے ہاتھ میں تھا سارا کھانا پینا سب کچھ۔ بلایا گیا ثابت پاک کو تو بابا فرید کہتے یہ تیری حالت ایسی کیسی ہو گئی؟ ثابت پاک کہتے ہو بابا فرید سے کہ حضور والا آپ نے تقسیم کرنے کے لیے رکھا تھا، کھانے کے لیے تو نہیں رکھا۔ میں نے 12 سال سے تقسیم ہی کیا، لنگر کھانے سے ایک دانہ بھی اپنے حلق میں نہیں اتارا۔ اولیاء کا مذہب یہ تھا، ان کا مسلک یہ تھا، یعنی دنیا داری اور دنیا کی حوث اور دنیا طلبی میں نہیں تھے۔ بہرحال یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی خانقاہوں کو متہم نہ کرے۔ آج کا ایک طبقہ ایسا ہے، ایسی ایک جنریشن آئی بھی ہے جو صرف اور صرف گوگل کی شاگرد ہے۔ ان کو سارا دین سیکھنا ہے انٹرنیٹ سے، اور وہاں جو گند پھیلائی گئی ہے اولیاء کے آستانوں کو لے کر کے، خانقاہوں کو لے کر کے، اسی کو ذہن میں رکھ کر کے کہتے یہ سب خانقاہوں میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تمہیں تاریخ معلوم ہے؟ تمہیں تاریخ معلوم ہے کہ آج تک ان اولیاء کاملین کے آستانوں سے جو دین پھیلا وہ تو تمہیں کوئی نہیں بتاتا۔ یہ شیاطین جو آج بیٹھے ہوئے پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ ان اولیاء کے آستانوں پر خرافات ہے، خرافات ہے۔ میرے عزیزوں، یہ زمانے کے گردش حالات ہو سکتے ہیں کہ کچھ گرد لگ جائے، ورنہ یہ آستانے عشق رسول کا جام پلانے کے مرکز ہوا کرتے، شریعت کی حفاظت کے مرکز ہوا کرتے۔ یہ ایسے پلر ہے دین کے ہمارے کہ برے اوقات میں دینی خانقاہوں نے دین کے ستون کو سنبھالا ہے۔ آج مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجدد الف ثانی کا پورا ایک سلسلہ چلتا ہے، نقش بندی سلسلہ مجددیہ، لیکن میرے عزیزو تمہیں پتا ہے حضرت مجدد صاحب اس زمانے کے عالم ہیں جب اکبر جیسا ڈکٹیٹر اور ایسا ظالم بادشاہ
کہ وہ اکھنڈ بھارت پر حکومت کر رہا تھا اور سالوں تک اس کی حکومت چلتی رہی, کوئی الیکشن نہیں, کوئی سلیکشن نہیں. لیکن جانتے ہو اکبر نے نیا دین شروع کر دیا, دین الہی نام سے. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آئے ہوئے 1000 سال ہو گئے, اب نیا دین ہونا چاہیے, نیا دین. علماء کیا کرے اس وقت, جو مولانا علماء مولوی تھے کیا کریں گے, بادشاہ کے سامنے کون بولے گا. لیکن جانتے ہو باقی اللہ کا پرورگاہ وہی مجدد کھڑا ہوا تھا, احمد فاروقی سرہندی. انہوں نے نہ بادشاہ کی طاقت کو نظر میں رکھا, نہ چاہنا سطوت کو دیکھا, بلکہ اعلان کہنا شروع کیا کہ اگر کوئی دین باقی رہے گا تو میرے مصطفیٰ کا دین. اس پاداش میں ان کو جیل بھی ڈالا گیا, گوالیار کی جیل میں کئی سالوں تک قید رہے. اور حالات ایسے تھے کہ جیل میں کئی سالوں کے بعد جب جا کر کے وزیروں نے دیکھا تو مجدد صاحب وہاں پر بھی خاموش نہیں تھے. تقریباً 700 قیدیوں کو انہوں نے عالم بنا دیا تھا. وہاں بھی حضور پاک کا عشق ہی پلا رہے تھے, جام معرفت ہی پلا رہے تھے. یہ وہی خانقاہیں ہیں کہ انہیں جیل میں رکھو تب بھی مدینے کی بولی ہی بولیں گے, بازار میں رکھو تو وہاں بھی میرے مصطفیٰ کے گن گائیں گے. بلکہ حقیقت ان خانقاہوں کا حال یہ ہے کہ پھانسی پر بھی چڑھیں گے تب بھی یہ کہتے ہوئے جائیں گے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دل حسن رہ جائے گا. سب پناہ ہو جائیں گے کافی وہ, لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. یہ اولیاء کے آسانے ہر برے حالات میں بھی دین کی حفاظت کے قلعے تھے, دین کی حفاظت کے کھمبے تھے. انہوں نے ہر حالات میں سنبھال رکھا ہے شریعت مصطفیٰ کو, طریقت کو, معرفت کو, ان تمام اصول کو, روایات کو. آجا کر کے دیکھو ان کے خاندانوں میں ابھی بھی روایتیں موجود ہوں گی. محبوب الہی کی لکھی ہوئی کتابیں بازاروں میں ملتی ضرور ہوں گی, لیکن قلم اگر کسی کے پاس ہوگا وہ روشنائی کہیں ہوگی, ان خانقاہوں میں ہوگی. ان بزرگوں کے تبرکات کہیں ملیں گے, ان کے پاس ملیں گے. ہماری روایات کی یہ امین ہے. اس لیے میرے عزیزوں ان خانقاہوں کی ذمہ داری اب صرف دوہری نہیں 10 گنا زیادہ ہو چکی ہے, 10 گنا زیادہ ہو چکی ہے. اب میں پہلے ادب سے آخری جملے عرض کر رہا ہوں. اب تمہیں کیا میں سناؤں, آپ کو کیا سناؤں. آپ مرید ہیں, آپ مرید ہیں, میں یوں کہوں تب بھی گردن ہلاؤں گے, یوں کہوں تو بھی گردن ہلاتے رہو. لیکن میرے عزیزوں میں نے ایک معیار بتا دیا کہ آپ اپنی پوری زندگی اس کے قدموں کے پیچھے چلو گے جو تمہیں غربت خطرہ تک پہنچائے گا, میرے نبی پاک کے اخلاق تک پہنچائے گا, وہ تمہارا پیر بھی. میں یہاں پر مڑ کر کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ خانقاہوں کی آج ذمہ داری دوہری نہیں بلکہ 10 گنا بڑھ چکی ہے. للہ, اللہ کے لیے اور رسول پاک کی محبت کا واسطہ دیتے ہوئے ہزاروں نہیں کروڑوں کی آنکھیں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں, آپ کی طرف لگی ہوئی ہے, خانقاہوں کی طرف. یہ تمنائیں لگی ہوئی ہے کہ کیا حکم آئے گا ہمارے لائے, کیا ہمارے لیے لائے عمل پیش کیا جائے گا. آج خانقاہیں اپنا کردار دوبارہ پیدا کریں. آج خانقاہوں کا جو اصل کردار تھا عشق رسول کا جام پلانا, یہ اٹھ جائے اور پھر لوگوں کی یہ جو آنکھیں ترس رہی ہے اس جواب کو دیکھنے کے لیے کہ ان برے حالات میں ہمارا کون ماوا و ملجا ہے. انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا یہاں کے شہزادے بلکہ ہر خاندان کے شہزادے اٹھیں گے اور ہمارے اس دین پر آئے ہوئے ان مصیبتوں کا جواب بھی لے کر کے آئیں گے انشاءاللہ العزیز. عزیزان گرامی وقار, آپ دیکھیں میں ان سے یہ بات عرض کر رہا تھا بارگاہوں سے, یہ گستاخی نہیں ہے بلکہ یہ علم دوست حضرات ہیں. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا سجادہ اگر کوئی تھا تو وہ شہید کربلا امام حسین ہے. اس میں کوئی دو رائے ہے, شک ہے کسی کو. دنیا کا ارے جس کا باپ ولیوں کا سردار حیدر کرار, جس کی ماں خاتون جنت ہو اور جس کے نانا نبیوں کا سردار ہو, اس سے بڑا سجادہ کون ہے. لیکن دیکھیں جب دین پر کوئی آفت آئی تو وہ اپنے خاندان کے 72 لوگوں کو لے کر میدان میں اتر آیا. حسین اعظم نے اپنا سر بھی کٹا دیا,
یہ ایک عظیم میسج ہے کہ خانقاہ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان ہر زمانے میں اگر اپنی قربانی دے گا تو شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے دے گا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انشاءاللہ العزیز ہم مایوس نہیں ہیں, نا امید نہیں ہے. آج بھی ان آستانوں سے ہماری آس لگی ہے, وہ دن آئے گا, ضرور آئے گا انشاءاللہ. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج تمہارا وقت ہے, کل ہمارا دور ہے انشاءاللہ العزیز. آج دے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اگر میں ایک میسج یہ دے جانا چاہتا ہوں, مولانا جنید صاحب نے مجھے حکم بھی دیا کہ بارگاہ محبوب الہی کی وساطت سے یہاں پر مدرسہ بھی قائم کیا گیا ہے, جامعہ محبوب الہی, جس میں حفظ و قرآن کی تعلیم بھی ہو رہی ہے. دل باغ ہوا, وہ بھی سید فرید نظامی صاحب نے اس بیڑے کو اٹھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بازوؤں میں طاقت عطا فرما. آج یہ چھوٹا مدرسہ ہوگا, کل انشاءاللہ العزیز اس کی شاخیں اتنی بڑھ جائیں گی, اتنی بڑھ جائیں گی کہ مجھے امید ہے کہ ہر جگہ سے خوشاچین اور علم کے پیاسے اپنے پش لگانے علوم یہاں اپنی پیاس بجھانے کے لیے آئیں گے. ایک طرف شریعت مصطفیٰ کی تعلیم حاصل کریں گے, اور جب شام کو تھکان ہوگی تو محبوب الہی کے قدموں سے روحانی طاقت حاصل کریں گے. ان کے قدموں سے روحانی طاقت بھی حاصل کریں گے, اور یہ روحانی طاقت اور شریعت کی طاقت کا سنگم بن کر جب یہاں سے ایک عالم نکلے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے گا. تو محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. تھوڑا پیچھے